بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں پورا ضرور سنیے گا۔ احمد نامی شخص کا واقعہ، آئیے اس کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میری شادی کو ابھی 3 ہی مہینے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی بیوی کے مرنے کی دردناک خبر ملی، تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری اتنی محبت اور پیار کرنے والی بیوی، جس سے ابھی میں نے کھل کر محبت اظہار بھی نہ کر سکا تھا، وہ اس دنیا سے اتنی جلدی چلی گئی۔ میں نے اس کی محبت کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی میں نے ویسا ہی کیا تھا، پر زندگی نے میرے اوپر اتنا بڑا ستم کر دیا کہ میری بیوی بڑی جوانی میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ لیکن بیوی کے مرنے کے بعد ہی اصل کہانی شروع ہوئی، جس نے مجھے نہ صرف جھنجھوڑ کر رکھ دیا بلکہ بہت سارے رشتوں کی پہچان بھی کروا دی۔ جیسے ہی میری بیوی کے مرنے کی خبر پھیلی تو بیوی کے مائکے والے ہمارے گھر آ گئے اور اس کی ماں نے مجھے لعن طعن کرنے لگی اور کہنے لگی، تو نے ہی میری بیٹی کو مارا ہے۔ وہ شادی کرتے ہوئے تو بہت خوش تھی، اس نے تو ہم سے کہا تھا کہ اب اس گھر سے میرا جنازہ ہی نکلے گا، تو نے سچ میں اس کا گھر سے جنازہ ہی نکال دیا۔ کیا تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ تو نے میری بیٹی پر اتنے ظلم کیے ہوں گے، اس لیے وہ بیچاری بولی ہی نہیں اور گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ اس کو کیا سمجھاتا کہ میں تو اپنی بیوی سے ابھی تک کوئی تعلق قائم ہی نہیں کر سکا تھا، تو میں اس پر کیا ظلم کرتا؟ ابھی تو ہم دونوں کا رشتہ بھی بہت ہی زیادہ تکلف والا نہیں ہوا تھا، میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا تھا۔ اس قدر شرماتی تھی کہ میں اس سے بات کرتا تو وہ منہ دوسری طرف پھیر لیتی تھی۔ لیکن خیر، یہ جو سارے چوہے بلی کا کھیل، میں نے 3 مہینے گزر گئے اور اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہو گیا جس نے مجھے زیادہ پریشان کیا کہ میری بیوی کی مائکے والے کہہ رہے تھے کہ ہم میت کو اپنے گھر لے کر جائیں گے اور اپنی آبائی قبرستان میں ہی دفن کریں گے، جبکہ میرے گھر والے بولے اب وہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے اسے دفنانا بھی یہیں پر جائے گا۔ لیکن بیوی کے مائکے والے بولے کہ وہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ نے ہماری بچی کو مارا ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ ضد کی اور وہ کسی صورت بھی مان نہیں رہے تھے۔ اس لیے میں اس چیز کے لیے مان گیا اور میں نے ان کو اجازت دے دی اور وہ اپنی میت اٹھا کر لے گئے۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور قبرستان پہنچ گیا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جب لحد میں اتارا تو میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے اپنی موت یاد آ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا کہ بیوی کے ساتھ ہی اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی آدمی کھڑا تھا جس نے میرے بیوی کا جنازہ یہاں لانے پر بہت زیادہ ضد کی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگا، ارے بھائی، اب کیا تم بھی اس قبر میں لیٹ جاؤ گے؟ نکلو یہاں سے۔ مجھے اس کا انداز بہت ہی عجیب لگا اور وہ نفرت والا لگ رہا تھا۔ میں قبر سے ذرا پیچھے ہٹ گیا، جلدی سے قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور پھر تدفین مکمل کر دی گئی۔ وہی آدمی سب کو کہنے لگا، اب یہاں غیر اسلامی طریقے سے تماشا نہ لگایا جائے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور تم میاں اب کیا اپنی بیوی کا ماتم کرتے کرتے اس دنیا سے اٹھ جاؤ گے؟ جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماں کو وقت دو۔ میں اس کڑوی سیلی باتیں سن کر بہت پریشان تھا لیکن کیا کرتا، یہ موقع ہی ایسا تھا، میں زیادہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر آ گیا، میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ اپنے دوست کو فون کرنے لگا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب میں موبائل نہیں تھا۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہوا اور سوچنے لگا میرا موبائل کہاں گر گیا ہے۔ پھر سوچتے سوچتے مجھے یاد آیا کہ وہ تو قبرستان میں گر گیا ہے۔ فوراً اسی قبرستان میں پہنچا جہاں میری بیوی کی تدفین ہوئی تھی، اور اس قبرستان کا گورکن بھی ادھر ہی موجود تھا۔ اس نے پوچھا، تم یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں اپنا موبائل یہاں بھول گیا، وہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، کہیں وہ موبائل قبر میں تو نہیں گر گیا؟ چچا نے بڑی حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب میں قبر کو دیکھ رہا تھا تو میری قمیض سے پکڑ کر کسی نے مجھے زور سے کھینچا تھا اور میرا موبائل نیچے گر گیا تھا۔ یہ بات سن کر میں لرز گیا، یہ کیا میرا موبائل قبر کے اندر ہوگا؟ اب میں اسے کیسے لوں گا؟
سوچ کر میں نے گورگن سے کہا کہ پلیز تم قبر کھودنے میں میری مدد کرو۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور کہا یہ ہم گناہ نہیں کر سکتے، آپ جائیں اور چند ہزار کے موبائل کے لیے اللہ کا اتنا بڑا قانون نہیں ہم توڑیں گے، تو آپ جائیں پلیز اپنے گھر۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اس لیے میں نے سوچا اپنی ساس کے گھر جاتا ہوں اور اسی کو سب کچھ بتاتا ہوں۔ یہ سوچ کر میں اپنے ساس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ جب میں اپنے ساس کے گھر کے قریب پہنچا تو مجھے باہر آوازیں آ رہی تھی، وہ زور زور سے بول رہی تھی اور وہ گالیاں دے رہی تھی۔ یہ سن کر میں حیران تھا کہ یہ کس کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو اچانک سے وہاں ایک پیالی رکھی ہوئی تھی اور پیالی گر گئی اور وہ ٹوٹ گئی، تو سب لوگ اتوجہ میری طرف آ گئے۔ وہ لوگ مجھے یوں دیکھنے لگے جیسے میں نے اس گھر کی چوری کر لی ہو۔ بیٹا تم یہاں کیسے آئے ہو اور کب کے آئے ہوئے؟ میری ساس نے مجھ سے پوچھا۔ اماں جی میں آپ کو ایک بات بتانے کے لیے آؤں۔ میں نے اپنی ساس کی طرف امید بڑی نظر ڈالی۔ ہاں بیٹا آؤ، میں تمہارا انتظار تھا۔ میرا انتظار کیوں؟ میں نے اپنے ساس سے پوچھا۔ تو بس بیٹا کچھ ایسے کام ہیں جو تمہیں پتہ ہونے چاہیے۔ جس دن سے میری بیٹی مری ہے اس دن سے میرا بھانجا بھی غائب ہے اور اس کی ماں بہت روتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی مر جاؤں گی اگر میرا بیٹا نہ ملا۔ پلیز تم اس کو ڈھونڈ کر لاؤ، جیسے بھی ہے ڈھونڈ کر لاؤ۔ میں نے اپنی بات بتانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے چپ کروا دیا اور میں پھر چپ کر کے گھر واپس آ گیا۔ اور یہی بات میں نے اپنی امی کو بتائی کہ میرا موبائل اس طرح کھو گیا ہے، اور پھر میری امی نے کہا کہ تم ایسے کرو، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم اور موبائل لے آؤ۔ اگر اس کی قبر میں رہ گیا تو اب یہ تو نہیں کہ تم اس کی قبر کھودو گے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں نیا موبائل لے آتا ہوں۔ اور پھر میں بازار گیا اور نیا موبائل لے آیا۔ میں نے اس میں سم ڈالی اور اپنے موبائل پر بیل دی تو وہ بیل بجنے لگی۔ میرے اوزان خطا ہو گئی۔ اوف یہ کیا ہو گیا، میری موبائل پر تو بیل جا رہی ہے۔ اور حیرت کی انتہا تب رہی جب میرے موبائل دوسری طرف سے کسی نے اٹھا لیا۔ اب تو میرا شک بالکل یقین میں بدل گیا اور میں فوراً وہاں سے اٹھا اور قبرستان پہنچا اور گورگن سے کہا کہ میں نے قبر کھودنی ہے۔ تو وہ کہنے لگا ایسا ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں قبر کھولوں گا اور دیکھوں گا کہ آخر کیا معاملہ ہے، لیکن میرا کوئی بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا، نہ میری ماں میرا ساتھ دے گئی۔ پھر میں نے سوچا رات کے 2 بجے قبرستان جاؤں گا اور قبر کھولوں گا، کیونکہ گورگن بھی نہیں مان رہا تھا اور وہ بھی رات کے 2 بجے سو جائے گا۔ پھر رات کے 2:30 بجے میں قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ قبر کی مٹی بہت زیادہ نرم تھی، جلدی جلدی کھودنے لگا اور مٹی کو باہر نکالنے لگا اور سلیب بھی اٹھا لی، اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا رہ گئی کہ سامنے قبر بالکل خالی تھی۔ قبر میں نہ میری بیوی تھی نہ اس کا کفن تھا۔ میں تو اپنا فون ڈھونڈنے آیا تھا پر ایک نیا قصہ کھل گیا تھا۔ دراصل جب میں نے اپنا فون کان سے لگایا تو کسی نے میری کال اٹھائی تھی۔ اس بات سے مجھے لگا جیسے میرا فون قبر میں نہیں بلکہ میرا فون کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، لیکن جب میں نے اگلی بات سنی تھی تو وہاں سے تو میرا تجسس اور بھی زیادہ پکا ہو گیا تھا۔ کچھ ہوا یوں تھا کہ وہاں سے آوازیں آ رہی تھی اور میرے کانوں میں ایک آواز پڑی تھی کہ میری بیوی سخت عذاب میں ہے، جب تک اس کے نام کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا تب تک وہ یوں ہی تڑپتی رہے گی۔ شاید میں یہ بات سن کر بے وقوف ہی بن جاتا، لیکن میں سوچنے لگا کہ قبر میں سے تو فرشتے کبھی بھی اردو زبان میں بات نہیں کرتے، میں نے تو سنا ہے وہ عربی میں بات کرتے ہیں، پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اوپر سے مجھے فرشتے کی آواز سنائی گئی ہے۔ یہ سب مجھے ڈرامہ اور جھوٹ لگ رہا تھا۔ آج تک میں نے بہت سی کہانیاں سنی تھی کہ قبر میں مائک اور کیمرے رکھے ہیں، لیکن آج تک کبھی کسی نے فرشتے کو تو نہ دیکھا نہ اس کی آواز سنی، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ پھر میں اپنے سسرال والوں کے گھر چلا گیا اور انہیں اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ الٹا مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ تم نے ایسی بے ادبی کیوں کی ہے، اور اتنا غصہ کیا کہ جیسے وہ مجھے جان سے ہی مار دیں گی، اور میرے سالے اتنی اونچی آواز سے بات کر رہے تھے جیسے وہ بس مجھے ابھی کچھ کر دیں گے۔ میں تو چپ چاپ وہاں سے اٹھا اور گھر آ گیا۔ میں کبھی بھی اپنی بیوی کا برا نہیں سوچ سکتا تھا اور میں نے ٹھانی اب میں پوری کھوج لگاؤں گا، اور پھر میں نے پتہ کیا۔ سب سے پہلے مجھے شک اس کے بانجے پر ہوا اور میں نے اس کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور پتہ کیا کہ وہ کس بس پر کہاں
پہنچا۔ اس طرح مجھے 1 مہینہ لگ گیا اور اسی کی تلاش کرتے ہوئے آخر میں دوسرے شہر پہنچا اور وہاں میں ایک گلی میں پہنچا۔ وہاں پر میں نے ایک دروازے پر دستک دی اور جیسے ہی میں نے دروازے پر دستک دی تو میری بیوی نے دروازہ کھولا تو وہ دیکھ کر مجھے حیران رہ گئی اور اونچا اونچا بولنے لگی کہ شاید لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ میں نے اس کا زور سے بازو پکڑا اور کھینچا اور لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا یہ میری بیوی ہے، ہمارا آپسی معاملہ ہے، چلے جائیں یہاں سے۔ اور پھر میں اسے گھسیٹ کر گھر لے آیا اور پھر میں نے پیار سے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرا یہ کزن مجھے بہت زیادہ ڈراتا ہے اور بچپن سے ہی یہ میرے پیچھے ہے اور اس نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے اور اب یہ مجھے بیچتا بھی ہے۔ تو میں اب اس کے ساتھ اس نے مجھے یہ سارا پلان کیا تھا کہ تم اس طرح مر جانا اور پھر اس طرح میں تمہیں نکال لوں گا، اور میں نے اسی طرح سارا کچھ کیا اور آج اس نے مجھے نکال لیا اور آج میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں تو حیران تھا کہ اتنا بڑا ڈرامہ انہوں نے کر کیسے لیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ لڑکیوں کا دھندا کرتا ہے اور انہیں بیچتا ہے، تو میں نے اس کو تسلی دی کیونکہ وہ میری بیوی تھی۔ پھر میں نے پولیس میں رپورٹ کروائی اور اس کو سمجھایا اور پھر اپنے گھر لے آیا۔ آخر وہ میری عزت تھی، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید اس کو چھوڑ دیتا، لیکن سمجھدار وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔